کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شفیق میں اسپیشل ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، جو کہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں سامنے آیا کہ ہر میچ میں 0 پر آؤٹ ہوئے۔ یہ ٹیلنٹ آج تک پاکستان کے دنیا کے کسی اوپنر کے پاس نہیں رہا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی اوپنر 3 باہمی ون ڈے میچز کی سیریز کے ہر میچ میں 0 پر آؤٹ ہوا ہو، اور اس سے پہلے اگر کوئی اوپنر ایک سیریز میں 3 بار 0 پر آؤٹ ہوا ہے تو وہ مارٹن گپٹل تھے، لیکن وہ 7 میچوں میں باقی 4 میچز میں اچھا سکور کرنے میں کامیاب رہے۔ 7 میں سے 3 میچز میں 0 پر آؤٹ ہوئے تھے، لیکن عبداللہ شفیق کا اسپیشل ٹیلنٹ جو کہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تینوں میچوں میں 0 پر آؤٹ ہونے والے دنیا کے پہلے اوپنر بن گئے ہیں۔ یہ وہ اسپیشل ٹیلنٹ تھا جس کے بارے میں سلیکٹرز کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن عبداللہ شفیق یہ کارنامہ سر انجام دے گا، اور آج انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ شفیق کے ساتھ پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسپیشل ٹیلنٹ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ عبداللہ شفیق گو کے ڈبل سنچری کر چکے ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں، وہ بھی سری لنکن کنڈیشنز میں، لیکن ان کے اندر خود کو آگے بڑھانے کی، اپنی تکنیک کو بہتر کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ حریف بولرز آتے ہی ان کے خلاف ایک پلان تیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ آؤٹ سوئنگ پر آؤٹ ہو رہے ہیں، گیند کو قریب سے نہیں کھیلتے جس طرح باقی بیٹسمین گیند کو بالکل اپنی آنکھوں کے لائن کے سامنے کھیلتے ہیں اور بالکل گیند کو قریب آنے دیتے ہیں۔ جب نئی گیند ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عبداللہ شفیق صاحب پہلے سے سر جھکائے بیٹ آگے کر دیتے ہیں، پھر گیند جانے، بولر جانے اور فیلڈر جانے۔ اگر گیند ہو گئی سوئنگ تو سلپ میں کیچ جائے گا، اگر ان سوئنگ ہو گئی تو بولڈ ہو جائے گا، سیدھی آئی تو رک جائے گی۔ یہ عبداللہ شفیق کی ٹوٹل تکنیک کا خلاصہ ہے۔ اب تک 21 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 32 کی ایوریج اور 80 کے لگ بھگ اسٹرائک ریٹ سے کھیلنے والا عبداللہ شفیق پاکستان کے سلیکٹرز کو ایک باصلاحیت کھلاڑی دکھائی دے رہا ہے۔ گو کہ بہت سارے لوگ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ کریں کہ سیم ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن سیم ایوب کو مسئلہ T20 فارمیٹ میں ہو رہا تھا، لیکن اسے جیسے ہی ٹیسٹ فارمیٹ میں موقع ملا، ون ڈے فارمیٹ میں موقع ملا، خود کو سیٹل کرنے کا ٹائم ملا، تو اس نے ثابت کر دکھایا۔ کیونکہ T20 فارمیٹ میں ٹائم نہیں ہوتا تو وہ غلط شاٹ کھیل جاتے تھے، جس کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ اوپنر لائے اس لیے گئے ہیں کہ پاور پلے کا یوز ہو سکے، تو اس لیے وہ اپنی وکٹ جلدی گنوا رہے تھے تیزی سے رنز کرنے کی کوشش میں۔ لیکن عبداللہ شفیق کے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ کھیل رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہ تواتر کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں۔ اور مجھے اس کے بعد اب نہیں لگتا کہ عبداللہ شفیق کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی خامی کو جلدی کور کر لیں، اور اگر وہ کر بھی لیں تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ شاید پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر بیٹھی ہو، جس ٹورنامنٹ میں بھی وہ اپنی تکنیک بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ شفیق کو اب ٹائے بائے بائے کہنے کا وقت آ چکا ہے، اور فخر زمان کو ارجنٹ بیسس پر پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں شامل کرنا چاہیے جب پاکستان اگلی ہوم ٹرائنگولر سیریز کھیلے گی۔ اور اس کے بعد آج کا جو میچ ہے وہ جب اسٹارٹ ہوا مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی، کیونکہ جب جوہانسبرگ میں تیسرا T20 میچ کھیلا گیا تھا اس میں بارش کا صرف 11% امکان تھا، اور وہ میچ ٹاس تک نہیں ہو سکا تھا، ایک گیند تک نہیں پھینکی جا سکی تھی، اور آج 90% چانس بتایا گیا تھا۔ تو مجھے تو BBC اور ایکوا ویدر کی صلاحیت کے اوپر شک ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے کہ جہاں پر 11% چانس ہے وہاں 100% بارش ہو رہی ہے، اور جو 90% بارش کا کہا گیا ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو لیکن یہ کہ صرف 3 اوورز کے بعد میچ جو ہے روک دیا گیا کیونکہ پھر بارش ہو گئی ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ قدرت چاہ رہی تھی کہ عبداللہ شفیق کی جو پوٹینشیل ہے، جو ان کی چھپی صلاحیت ہے، وہ سامنے آ جائے، ایک بار پھر 0 پر آؤٹ ہو جائیں، پھر بارش ہو جائے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح کی بارش ہو رہی ہے آگے چل کر میچ مکمل تو نہیں ہو سکے گا 50 اوورز کا، ہو سکتا ہے کہ بارش رک جائے اور کم اوورز کا میچ ہو سکے، لیکن فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ 3 گھنٹے کی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
اب دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اپڈیٹ کا انتظار رہے گا. جیسے ہی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے کہ میچ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وارلڈ اسپورٹس پر.